ہمیں کیا مجبوری بنی تھی کہ ہم کسی کا انکار کریں؟ رسول اللہ نے بلند ہی نہیں کیا، رسول نے کہا ہی نہیں، حکم ہی نہیں دیا۔ ماتم کرتے ہیں شیعہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے جی؟ کہتے جی نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں۔ اچھا تو مان گے نا جو نبی کی زندگی میں نہ ہو وہ بدعت ہوتا ہے؟ یہ گھوڑا نکال دے نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں، ماتم کر دے نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں۔ اچھا جو نبی کی زندگی میں نہیں ہوتا وہ نہیں مانتے نا، تو یہ نبی کی زندگی میں خلیفہ تھے ہی نہیں۔ ہم آپ پہ سوال کر رہے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بھائی دلیل دے دیں۔ ہمارے پاس دلیل ہے امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کی امامت غدیر، اور 1.25 لاکھ صحابی موقع کے گواہ۔ اچھا علی 2 طرح سے خلیفہ ہیں، سلیکشن سے بھی اور الیکشن سے بھی۔ سلیکشن اللہ نے کی غدیر میں، 4تھے نمبر پر الیکشن ہوا، پھر علی الیکٹ ہو گئے۔ لیکن علی والے الیکشن میں اور پہلے الیکشنوں میں فرق تھا۔ علی فارم 47 سے آئے تھے، میجورٹی مان رہی ہے۔ پہلی خلافت کے الیکشن میں اور علی کے الیکشن میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلی خلافت کا الیکشن چھوٹے سے چوک میں ہوا، اس الیکشن میں اس لمحے مدینے کی میجورٹی نے اختلاف کر دیا، بنو خزرج نے انکار کر دیا۔ سعد بن عبادہ جو ان کا سربراہ تھا وہ خود کینڈیڈیٹ تھا، اس کے مقابلے میں جب زبردستی اسے بنوا لیا تو پورے کے پورے انصار جو ہے وہ الیکشن سے بائیک آؤٹ کر گئے، انہوں نے بیعت کی نہیں۔ سعد بن عبادہ انصاری نے آخری لمحے تک بیعت نہیں کی، نہیں مانا، اور آج کتابوں میں لکھا جی سعد بن نبی عبادہ انصاری کو جنوں نے قتل کر دیا تھا۔ ہاں جو اہل علم بیٹھے وہ میری تائید کرے، جو لٹریری بیٹھے۔ جناب سعد بن عبادہ انصاری، اس کا اسلام میں سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ مہاجر جب مدینے سے نکل کے مکہ سے نکل کے مدینہ آئے تو یہ مدینے میں سردار تھا خزرج قبیلے کا، اس نے فوراً اپنا مال تقسیم کیا۔ اس نے کہا یہ جو ہجرت کر کے آئے انہیں میرا مال دو۔ یہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اس نے انصار قبیلے سے کہا جس کے پاس 2 جانور ہیں ایک ان کو دے دو، 2 گھر ہیں ایک ان کو دو۔ سب سے زیادہ احسان کیا تھا اس نے۔ یہ کہتے جی شیعہ صحابہ کی بات نہیں کرتے، لو میں کر رہا ہوں۔ سعد بن عبادہ انصاری نے اسلام میں مسلمان جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے ان پہ سب سے زیادہ احسان کیا تھا، اور انہوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ ان سے زبردستی چھڑوا دیا گیا تھا مدینہ، اور بعد میں ان کو سفر کے دوران نامعلوم جگہ سے ایک تیر آیا اور لگا، اور مدینے میں مشہور ہوا جنوں نے قتل کر دیا۔ آج تک کتابوں میں سعد بن عبادہ انصاری کا لکھا ہے، سعد بن ابی عبادہ انصاری بڑے برگزیدہ اصحاب رسول تھے، لیکن ان کو جنات نے قتل کر دیا تھا۔ جنوں نے قتل کیا، ہمیں پتا ہے کنہوں نے کیا ہے۔ سیکریٹ ایجنسیز اس دور میں بھی تھیں، انہیں قتل کر دیا۔ سعد بن ابی عبادہ انصاری نے نہیں بیعت کی۔ تو اب اگر الیکشن کو ایکول کیا جائے تو الیکشن پہلی خلافت کا دیکھ لو اور چوتھی کا دیکھ لو۔ آپ سلیکشن کو نہیں مان رہے، آپ کہتے جی اللہ نہیں بناتا بندے بناتے، تو آؤ بندوں کے بنائے پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بندوں کے بنائے پہ فیصلہ کرو نا۔ پہلی خلافت کے دور میں چھوٹا سا چوک سقیفہ بنی سعدہ وہاں پر ہوئی۔ ابو العلا مودودی، ابن خلدون، شبلی نعمانی، ابن اسیر، ابن کثیر، یعقوبی، جہاں جہاں تک جانا چاہو گے میں پیچھے پیچھے چلوں گا، ایک ایک تاریخ سے دکھواؤں گا تمہیں۔ سب نے لکھا کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے چھوٹے سے گروہ 4 بندے تھے پہلے جنہوں نے بیعت کی، 4 اور 4 بندے بیعت کر کے تلواریں نکال کے مدینے کی گلی میں آ رہے تھے، اور سامنے سے کوئی بندہ آتا اس کا ہاتھ بڑے زبردستی پکڑ کے کہتے ہو گئی تیری بیعت۔ ہاں میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقائق پڑھ رہا ہوں۔ ہو گئی تیری بیعت، بس۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے، کون ہے یہ، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا ہے۔ آگے سے بندہ آ رہا، اس کا ہاتھ پکڑ کے پڑا، بس بیعت ہو گئی تیری، اب خاموش، اب تو بیعت میں آ چکا ہے۔ یہ بیعت ہو رہی تھی۔ علی نے ایسے ایک دن بھی بیعت نہیں لی۔ پہلا خلیفہ جاتے ہوئے دوسرے خلیفہ کا، اور دوسرا خلیفہ بیماری کی حالت میں کہہ رہا ہے جلدی مجھے دو، میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں تاکہ میرے بعد یہ بندے کمیٹی میں بٹھا دینا۔ اچھا نبی جب آخری وقت کہہ رہے تھے کہ لاؤ، وہ کسی نے نہ دیا، پھر کمیٹی بنوائی۔
لیکن جب مولا امیر المومنین کی خلافت کا دور آیا، پھر جب مسلمان علی کے پاس آئے، یا علی آپ حکومت کو قبول کیجئے، علی نے فرمایا ایسے نہیں، مسجد میں آؤ۔ 300 اصحاب بدر زندہ تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بیعت رضوان والے اصحاب موجود تھے جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ صرف 19 افراد وہ تھے جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ 19 افراد تھے، ان کے نام کتابوں میں لکھے۔ عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی، مغیرہ ابن شعبہ نے بیعت نہیں کی۔ علی نے ان میں سے کسی سے بھی زبردستی بیعت نہیں لی۔ انہوں نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کہا علی ہم تیری بیعت نہیں کریں گے۔ علی نے فرمایا بیعت نہ کرو لیکن مدینے کا امن خراب نہیں کرنا۔